گاؤں کا لڑکا جو خود اب یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اسکول کالج یونیورسٹی جائے، خود پرائیویٹ پڑھ رہا ہے اور آج وہ اس مقام پہ ہے کہ وہ چائنا کی یونیورسٹی میں جا کے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ بانو قدسیہ کا ایک قول ہے بڑا اچھا سا کہ محنت کرنے والے کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتے ہیں، اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو محنت نہیں کرتے۔ تو یہ آپ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا کہ آپ نے بچا کچا کھانا ہے یا آپ نے محنت کر کے کھانا ہے۔ ٹرائی اینڈ فیل بٹ نیور فیل ٹو ٹرائی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان، میں ہوں وجیہ نجم۔ آج میں آپ کی ملاقات پاکستان کے اس پازیٹیو فیس سے کرواؤں گی جن کا تعلق تو ایک گاؤں سے ہے، جو خود جب ان کی پڑھنے کی عمر تھی نہیں پڑھ سکے کیونکہ ان کے فائنینشیل حالات جو تھے، فائنینسز پورے نہیں کر سکتے تھے، نہیں کالج یونیورسٹی افورڈ کرتے تھے کہ جا کے پڑھیں، لیکن آج ماشاءاللہ محنت کر کے وہ اس مقام پہ ہیں کہ چائنا کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں ٹرینڈ سیٹر ہیں، بے انتہا ریسرچز کر چکے ہیں اور چائنا کے بچوں کو، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستانی بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں، محنت کریں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر محمد شہباز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ گاؤں کا لڑکا جو خود اب یہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ اسکول کالج یونیورسٹی جائے، خود پرائیویٹ پڑھ رہا ہے اور آج وہ اس مقام پہ ہے کہ وہ چائنا کی یونیورسٹی میں جا کے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ بندے کو خواب دیکھنے چاہیے، بالکل، اور خواب جب آپ دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے خواب جو ہیں وہ محنت مانگتے ہیں۔ بالکل، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے میرا نہیں خیال خواب آپ پورے کر سکیں گے۔ تو شاید وہ زندگی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں جس کے اندر انسان کو فیلنگ آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ فیلنگ مجھے شروع میں ہی آ گئی تھی کہ انسان کو بڑے خواب دیکھیں، محنت کرے، پھر ان خوابوں کو پورا کرے۔ اس کے پیچھے جو رول ہے یا کہہ لیں کریڈٹ جو ہے وہ میں اپنی پیاری ماں کو دوں گا کہ جنہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا مجھے۔ اس وقت شاید وہ بچے جب اس ایج میں ہوتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، والدین کے ساتھ غصہ بھی کرتے ہیں، تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ شاید میری ماں نے مجھے اور ٹف ٹائم دیا ہوتا تو میں شاید کچھ اور جو ہے اس سے بڑھ کے چیزیں کرتا۔ آپ کی زندگی کے اندر جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی دوسرے بندے کو دیکھ کے متاثر ہوئے یا اس کو ہم نے آئیڈیل بنایا اپنا اور ہم زندگی میں آگے بڑھے۔ میں بڑی ڈفرینٹ اور بڑی مختلف بات کیا کرتا ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے تو میں کہوں گا میرا آئیڈیل محمد شہباز ہے، کیونکہ میں ہر سال اپنا ٹارگٹ فکس کرتا ہوں اور وہ میرا ٹارگٹ پچھلے سال کے ٹارگٹ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے پھر محنت کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شاید مجھے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے، تو وہ جو بڑا ٹارگٹ فکس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بآسانی میرے گناہ گار ہاتھوں سے پورا کروا دیتے ہیں، تو پھر میں اگلے سال اس سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ فکس کرتا ہوں۔ مطلب ایک وقت تھا جب میں سوچتا تھا کہ شاید مجھے پاکستان کے اندر لوگ بائی نیم مجھے جانے میرے کام کی وجہ سے، پھر میں نے دائرہ کر بڑھایا اپنا ایشیا، پھر دائرہ کر میں نے پوری ورلڈ بڑھا دی۔ تو آج اللہ کا شکر ہے، آپ انوائرمنٹ کی بات کریں، انوائرمنٹل اکنامکس کی بات کریں، کلائمیٹک اکنامکس کی بات کریں، کلائمیٹ چینج کی بات کریں، انرجی اکنامکس کی بات کریں، ایون آپ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں، تو جتنے اسٹوڈنٹ یا جتنا ریسرچ فیکلٹی ہے پاکستان کے اندر، ایون پورے ورلڈ کے اندر، وہ محمد شہباز کے کام کو پڑھتا بھی ہے، اس کو اس سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں اور اس کو آگے وہ ایکسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے انوائرمنٹ چینج اور کلائمیٹ کی بات کیا، ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے چیزیں بٹھا دی جاتی ہیں کہ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ٹیچر بنے گا، اتنی زیادہ فیلڈز آ چکی ہیں لیکن ہمارے بچوں کو بھی اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پیرنٹس ابھی تک انہی چیزوں پہ ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، نرس، ان چیزوں پہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یا اس طرح بچے ان کا رجحان اس طرف ان چیزوں پہ جا رہا ہے، یا باہر جب آپ پڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ ترقی کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں؟ جو چیز میں وہ ڈفرینٹ سمجھتا ہوں اپنے والدین میں اور جو کمیونٹی کے اندر بچوں کے والدین وہ یہ ہیں، میری ماں کسی وجہ سے وہ اسکول نہ جا سکی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہ کر سکی، میرے والد صاحب بھی اپنی ایجوکیشن کنٹینیو نہ کر سکے، لیکن میری ماں نے ایک جو بات میرے کان میں ڈال دی، شاید میں ابھی تک اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا تیرے اوپر میں نے اعتبار کیا ہے تو کوشش کرنا کہ تم میرے ایک اچھے بیٹے بن سکو۔ یقین کریں اس گزرتے لمحے کے ساتھ میں ابھی تک یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کاش میری ماں یہ کہے کہ میرا شہباز جو بیٹا ہے نا، اس سے اچھا بیٹا میرا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک کمرہ تھا، اس کے پیچھے پسار، اس کے پیچھے 2 کمرے ہوتے تھے، تو میری ماں نے مجھے وہ کرسی، وہ میز اور وہ دیا اس کمرے میں ڈال دیا، بٹھا دیا، تو میں اماں سے کہا کرتا کہ آپ ایسا کریں کہ باہر سے کنڈی لگا دیں، اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تب کہیں کہ شہباز گھر میں نہیں ہے۔ تو میں نے 6.5 سال اس میز کے ساتھ، اس کرسی کے ساتھ، اس دیے کے ساتھ
میں نے دوستی لگائی اور میں ماسٹر کر کے باہر نکلا. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ شاید میرے والد صاحب اس وقت مجھے اس سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دیتے تو میں شاید اس سے کچھ اور زیادہ ان کا نام جو روشن کرتا. بالکل. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ ورک شاپ میں بھی ایک گاڑیوں کی اور آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ گاؤں میں بھی کام کیا, تو جو وہ ایج ہوتی ہے اس ایج میں انسان خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں کوئی چیز اور چھوٹے موٹے کام میں نے نہیں کرنے. آج کل بھی ہم لڑکوں کو دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ ویٹر کی جاب کرنا یا اسٹارٹ میں کلرک کی جاب کرنا بہت مطلب ان کی سیلف رسپیکٹ پہ بات آ جاتی ہے. اس وقت جب آپ یہ کام کر رہے تھے اور آپ پڑھنے کا بھی اتنا جذبہ رکھتے تھے, کبھی آپ کے دل میں نہیں آیا کہ یہ کام بہت چھوٹے ہیں, میں کیوں کروں, مجھے نہیں کرنا؟ نہیں, وہ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, وہ صرف آپ کی جو تھنکنگ ہے میرے خیال میں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں. میں نے جب میٹرک کے بعد پھر والد صاحب میری ایکویشن سیٹ ہوئی, پھر میں نے اکیڈمی کھولی, پھر پورے 6 سال میں نے گاؤں میں اکیڈمی بنائی. آج ماشاءاللہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ PhD کر رہے ہیں, تو اس سے میں نے کور کیا. پھر میں کراچی کا جو میرا سفر تھا اپلائیڈ اکنامک ریسرچ سینٹر, جہاں سے میں نے ماسٹر اپلائیڈ سائنسز میں کیا, وہاں میرے ٹیچر تھے محمد سبید بٹ صاحب. انہوں نے ماشاءاللہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں بلکہ یہ کہوں گا اگر ان استاد صاحب کی میرے کیریئر میں سے کنٹریبیوشن نکال دیں, اور ایک میری سپروائزر ہیں NCBA میں پروفیسر ڈاکٹر امد الرحمان چودھری, ان دونوں کا اگر کنٹریبیوشن نکال دیں تو میرا کیریئر ٹوٹل 0 ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میری سیلف رسپیکٹ کے ایکول نہیں ہے یا مجھے وہ ڈیگریڈ کرے گا. دیکھیں محنت ہوتی ہے. آپ سے میں نے کہا نا کہ میں نے کراچی میں بھی ٹیوشنز پڑھائی ہیں, میں نے گاؤں میں بھی ٹیوشنز پڑھائی تھیں. مجھے صرف یہ ابھی تک جو لگنا آپ سے میں نے کہی ہے کہ میری ابھی تک یہ کوشش ہے کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب پورا کر سکوں جو انہوں نے ایک اچھا بیٹا ہونے کی صورت میں مجھ میں دیکھا ہے. تو جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر میرے باقی دنیا کے سارے کام اس چیز کے چھوٹے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ باہر نکلے, جب آپ نے پڑھنا شروع کیا, آپ نے اتنے مسائل دیکھے کہ فائنینشلی افورڈ نہیں کرتے اور DA میں بیٹھ کے آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہے, چیلنجز بہت زیادہ تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہار جاتا ہے, ہمت تھک جاتا ہے کہ نہیں اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا, یا مجھ سے نہیں ہوگا, یا میرے فیملی کی صورتحال چلتی آ رہی ہے, میرے حالات کیسے بدلیں گے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو خود ہی آپ نے خود کو ڈسکریج کیا ہو کہ شاید میں نہیں کر سکتا, یا کبھی 1 سیکنڈ کے لیے لگا ہو کہ نہیں اب بس اس سے آگے نہیں؟ بانو قدسیہ کا ایک قول ہے بڑا اچھا سا کہ محنت کرنے والے کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتے ہیں, اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو محنت نہیں کرتے. تو یہ آپ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا کہ آپ نے بچا کچا کھانا ہے یا آپ نے محنت کر کے کھانا ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ جو بندہ محنت ہے اس کا میں دوست ہوں. تو مجھے بتائیے جس کا دوست رب ہو اس کو کس چیز کی کمی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ موٹیویشن جو ہے وہ ہمارے اندر سے اٹھنی چاہیے. کوئی بندہ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. تو جب آپ کے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں ہوگی تو چاہے جتنا مرضی آپ انوائرمنٹ, جتنا مرضی آپ ماحول بنا کے کسی کو دے دیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کام کرے گا. بالکل. آپ کا تعلق گاؤں سے ہے, گاؤں سے آپ شہر آئے, آپ نے بتایا یہاں پہ موسٹلی لڑکے پڑھنے آتے ہیں گاؤں سے شہر, لیکن ان کا خواب بس یہی تک ہوتا ہے کہ شہر جائیں گے, ہم ڈگری لیں گے, کوئی اچھی جاب مل جائے گی, اچھے پیسے کمائیں گے, واپس چلے جائیں گے, یا پھر یہیں پہ سیٹل ہو جائیں گے. آپ نے صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ پاکستان سے باہر بھی نکلے اپنا نام بنانے کے لیے. تو یہ سفر کیسے شروع ہوا تھا آپ کا؟ یہ سفر شاید اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں, بلکہ ڈیفینیٹ ہے یہ چیز کہ آئی لو مائی کنٹری. میں ویسٹ میں بھی رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے کام کیا ہے. ایون میں کراچی میں بھی تھا, وہاں بھی میں نے تقریباً 3-4 سال گزارے ہیں. تو جو آپ کی جو روٹس ہوتی ہیں میرے خیال میں وہ بندے کو نہیں بھولنی چاہیے. وہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں آپ کو آگے لے کے جانے میں. جہاں تک رہی بات یہ کہ سیٹ ہو جاتے ہیں بچے شہروں میں, میں ایک بڑی اچھی ایک ایگزامپل دوں آپ کو. میں جب کراچی گیا تو میری والدہ صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں بچے کو فائنینس کر سکوں. تو انہوں نے مجھے اپنی بالیاں اتار کے دے دی کہ بیٹا میرے پاس یہی ہے. تو یقین کریں میں 2004 سے لے کے 2008 تک کراچی رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی رات خالی گزری ہوگی جب مجھے وہ ماں کی بالیاں ہوا میں نظر نہیں آتی تھیں. تو بڑا اچھا شعر ہے ندیم بیگ صاحب نے پاکستانی فلم ہے ہوائیں, اس میں انہوں نے بولا تھا سعود کے اوپر کہ شہر میں آ کے پڑھنے والے یہ بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو یہ چیزیں ہیں آپ جب اپنے روٹس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں تو یہ لائلٹی, یہ موٹیویشن, یہ والدین کی خدمت کا جذبہ, ملک کی خدمت کا جذبہ, یہ سارا آپ کے اندر آٹومیٹک بھر جاتا ہے. اچھا ہم نے جیسے اکانومی کی آپ نے بات کی ہے, تو پاکستان کی اکانومی کنڈیشن ہم دیکھیں دن بدن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. ابھی جیسے سیلاب آیا ہوا ہے تو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, مس مینجمنٹ کہیں گے یا پھر یہ وہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ عذاب ہے, اور اسے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جاہل ہے وہ قوم جو اہل زمانہ سے واقف نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوں دنیا اپنے آپ کو چینج کرتی ہے آپ کو بھی چینج کرنا چاہیے. اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے ساری چیزیں قسمت کے اوپر ڈال دینا. میری قسمت خراب ہے جی, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرماتے کہ آپ اپنی حفاظت نہ کریں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرماتے کہ چیزوں کی مینجمنٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرماتے کہ اپنی عوام جو ہے اس کی کیئر نہ کریں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر رہتے ہوئے میرے لوگوں کے اوپر تم اپنا رحم کرو تو میں تیری رحمت کی بارش کھول دوں گا.
یہ تو سارا ہم میٹرک تک پڑھتے آئے ہیں نا. اب چونکہ چیزیں آپ اگر اکانومی کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے پچھلے ویک کے اندر کتنے زیادہ جو ہے وہ شاخ جو ہے پاکستانی اکانومی کو لگے, اور ہر بندہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہی چیزیں دیکھیں, کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی ہے, وہ سارے ایشو ڈسکس ہوتے ہیں, کوئی بندہ پریکٹیکل اس کے اوپر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. آتے ہیں فیتا کاٹ کے چلے جاتے ہیں, فیتا کاٹ کے ٹھیک ہے فوٹو سیشن ہو گیا, اس کے بعد اس کے اوپر کسی نے کام کرنا ہے, نو باڈی وریز. جب دنیا گرین انوویشنز کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہی تھی تو آپ کو بھی کرنی چاہیے. جب دنیا گرین ایمیشنز کے بارے میں ایک ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے کہ اتنا ہمارا وہ لیول ہونا چاہیے, جو پری انڈسٹریل ایرا ہے وہ 1.5 سینٹی گریڈ ہے, تو آپ کو بھی اس کے اوپر کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. آپ اگر یہ سوچیں لو جی ہم چونکہ کارنر ہوئے ہوئے ہیں, آئسولیشن میں ہیں, تو ہم کام نہیں کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں اس کا افیکٹ ہمارے اوپر نہ ہو. تو یہ کتنا افیکٹ ہو گیا, آلموسٹ 10 ارب US$ کا نقصان ہو گیا آپ کے اسلاف کی وجہ سے. آپ نے 6 ارب کے بدلے آپ نے پورا ملک جو IMF کو لکھ کے دے دیا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ شروع سے, کیا آپ کے پاس بہترین دماغ نہیں ہے, کیا آپ کے پاس بہترین ایکسپرٹس نہیں ہے, کیا آپ کے پاس بہترین پلانرز نہیں ہیں؟ سارا کچھ ہے, صرف میرے خیال میں ہمارے اندر وہ ول ہونی چاہیے. تو وہ جب تک وہ ول نظر نہیں آئے گی, جب تک یہ کام نہیں کریں گے, اتنے بڑے جو شاخ ہیں اکانومی کے اندر یا حالات مشکل آتے ہیں ملکوں کے لیے. آپ کے بعد ملیشیا پیدا ہوا, آپ سے کتنا آگے نکلا. آپ کے ساتھ ٹرکی کیسے سنبھالا انہوں نے اپنے آپ کو, آپ کے ساتھ تھائی لینڈ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا, ویتنام جو اب آپ کے بعد وہ چیزیں اسے کرنا شروع کی ہیں. آج ایک لیکچرر جو ہے ویتنام میں تقریباً $4,000 تنخواہ لے رہا ہے. اس کو پاکستان میں ملٹیپلی کر لیں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا لیکچرر جو ہے یہاں پہ کتنا کام کر رہا ہے اور کتنی تنخواہ لے رہا ہے, اور باہر جو ہے. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں جب آپ اپنی پریورٹی جو ہیں عوام کو رکھتے ہیں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ایکس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, ان کی سیکیورٹی کے اوپر مہینے کا $2 کروڑ خرچ ہو جاتا ہے. یہ کیسا ملک ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ آتے ہیں, منسٹرز بنتے ہیں, پھر ان کو ہی سیکیورٹی چاہیے. تو یہ جو آپ کے ملک کا تقریباً سندھ, بلوچستان, KP گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اس کے جو آلموسٹ 90% ایریا پانی میں ڈوب گیا ہے. سندھ میں ابھی میں صبح پڑھا تھا اخبار کے اندر تقریباً دادو خان کے اندر کو 9 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کی سیکیورٹی کس نے لینی ہے؟ آج بھی آپ کیا کر رہے ہیں, آج اب کر یہ رہے ہیں کہ آپ امداد کی بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی بندہ کسی کو بتانے کی یہ کوشش نہیں کر رہا کہ ہم مچھلی کھانے کی تو بات کر رہے ہیں, کھلانے کی بات کر رہے ہیں. ہم مچھلی پکڑنا کیوں نہ سکھائیں ان لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کے ناگہانی آفات آ جائیں قدرت کی طرف سے تو ان کو کیسے نپٹا جانا چاہیے, ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے. ہمیں شاید ہی پاکستان کی یونیورسٹی بہت کم ہیں جہاں انوائرمنٹل سائنسز کی بات ہو رہی ہے یا انوائرمنٹل اکنامکس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کوئی یونیورسٹی, اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, میرا نہیں خیال کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی انرجی اکنامکس کے کوئی ریسرچ سینٹرز ہیں. کاؤنسلرس میں تھا جب میں وہاں پہ کام کر رہا تھا, وہ پھر مجھے باہر جانا پڑا, وہ سینٹر بھی بعد میں بند ہو گیا. تو آپ کو جو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر انرجی ڈیفیشنسی ہے, آپ کا ملک جو ہے وہ کلائمیٹک پوائنٹ آف ویو سے ولنریبل سچویشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے, آپ کے یہاں انوائرمنٹ بہت خراب ہے. تو ہمیں ہماری یونیورسٹیز کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے, گورنمنٹ کی پریارٹی ہونی چاہیے. 75 سالوں بعد آپ ایک فلڈ کا کوآپریشن سینٹر بنا رہے ہیں, تو 75 سال میں وہ کام ہی نہیں کیا. تو یہ میرے خیال میں اس کو یہ کہنا کہ یہ عذاب الہی ہے, یہ زیادتی ہوگی, یہ مس مینجمنٹ ہے. تو آپ کے خیال میں کیا لوگوں کو خود سے, اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو ہماری ایکسپیکٹیشن لوگوں کی اب گورنمنٹ سے نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, لوگوں کو خود سے کیا سیفٹی میئرز کرنی چاہیے ان چیزوں سے, ان صورتحال سے بچنے کے لیے, فلڈ کی؟ دیکھیں جی, اس میں یہ چونکہ میکرو لیول کا ایشو ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جو بات اگر ایک ہی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ ہمیں جو ہے خود جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کی سچویشن جو ہیں اس سے کیسے بچیں. مطلب ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ دیکھ لینا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھرمار ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہیں. کیا گورنمنٹ صرف ایک آرڈر سے 3 پرابلم حل کر سکتی ہے؟ ان ہاؤسنگ سوسائٹی سے کہے, اس میں انڈیویجول بھی شامل ہیں, کہ پانی کا ذخیرہ کریں. ان ہاؤسنگ سوسائٹی سے کہا جائے کہ آپ اپنے ڈیمز بنائیں. جب یہ اپنے ڈیمز بنائیں گے ہاؤسنگ سوسائٹی سے بجلی پیدا ہوگی. تو یہ گورنمنٹ کو جو الیکٹریسٹی ڈیفیشنسی یا انرجی ڈیفیشنسی کا مسئلہ ہے, صرف ایک آرڈر سے گورنمنٹ یہ پورا کر سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹس میں ساری چیزیں ہو جاتی ہے, لیکن اس کو پریکٹیکل کون امپلیمنٹ کرائے گا؟ یہ ادارے کروائیں گے, یہ گورنمنٹ کروائے گی. تو ہمیں تھوڑے سے, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے منسٹرز یا جتنے ہمارے یہ لوگ جنہوں نے مختلف منسٹریاں سنبھالی ہوئی ہیں, انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اور عوام نے پڑھنا چھوڑ ہی دیا ہے. تو جب آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر سلوشنز نہیں ملتے آپ کو, تو خالی باتیں ہوتی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تک آپ کیا کچھ اچیو کر چکے ہیں اور آگے کیا پلان ہے زندگی کا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو آپ کی جو والدہ نے آپ سے بات کی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا شہباز سے بہترین کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے دنیا میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میری والدہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے سب سے اچھا بیٹا ہے تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہی مقصد تھا میرا دنیا میں آنے کا. لیکن اس کو تھوڑا سا آپ اور مزید فائن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ریسرچ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا اور میں ریسرچ کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کام ابھی شروع کیا ہے. جہاں تک بات رہی اچیومنٹس کی وہ تو 2019 میں ٹرکش گورنمنٹ نے مجھے سائنٹسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا تھا نومبر میں. پھر 16 دسمبر 2019 کو ڈوشے یونیورسٹی آف ٹرکی انہوں نے مجھے ڈسٹنگوش سائنٹسٹ کا ایوارڈ دیا تھا. پھر 2022 کے اندر مجھے اجلوا سٹی کے میئر نے انوائرمنٹل ریسرچ پروٹیکشن کا ایوارڈ دیا تھا, یہ بھی ٹرکی میں ہے. ابھی یونیورسٹی آف ساہیوال نے ٹیچر ٹو دا نیشن کا ایوارڈ دیا ہے. بڑی مہربانی اس یونیورسٹی کی کہ میرے اپنے ملک کے اندر بھی لوگوں کو ہوش آئی کہ بندے کو اون کریں. ابھی آپ کی انٹیریئر منسٹری کے ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں عبد الرحمن کانجو صاحب, انہوں نے انفلوئنشل نیشنل ریسرچر کا ایوارڈ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کبھی میرا سفر شروع ہوا ہے تو بہت کچھ کروں گا, بہت کچھ کرنے کی چاہ بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری خواہش پوچھیں تو ایٹ لیسٹ میری جو یوتھ ہے اس کے لیے کوئی ایگزامپل سیٹ ہو کہ یار ہمیں بھی محمد شہباز کی طرح بننا ہے. ینگسٹرس کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو دے سکتے. ینگسٹرس کو میسیج یہی ہے کہ جو کامیابی ہوتی ہے سکسیس ڈیمانڈس سیکریفائس. تو جب تک آپ سیکریفائس نہیں کریں گے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ سکسیس ہو سکیں گے. تو دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف. محنت کریں جس طرح کرنے کا حق ہے. آپ اپنے ساتھ ایماندار رہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جو آپ کی محنت کا پھل کبھی نہیں رکھیں گے, وہ ضرور دیں گے. اور جب تک بندہ اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں رہے گا میرا نہیں خیال کہ وہ جو خواب اس نے دیکھے ہیں یا جو اس نے آبجیکٹیو طے کیے ہیں وہ اچیو کر پائے گا. یہ وہی بات ہے جو پہلے میں نے آپ سے کہی ہے کہ موٹیویشن یہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے تو اس موٹیویشن کے اندر آپ کے آبجیکٹیو بھی آ جاتے ہیں, اس موٹیویشن کے اندر آپ کی وش بھی آ جاتی ہے, اس موٹیویشن کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شہباز صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ہمارے ینگسٹرس کا ایک پرابلم ہے کہ اگر ہم زندگی میں کبھی کسی ایک چیز میں فیل ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ فیلئر از اے ڈسگریس اور بس ہم اس سے زیادہ آگے نہیں نکل سکتے, ہم زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس انسان کو, اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. یقیناً شہباز صاحب کی باتیں سن کے آپ کو ضرور موٹیویشن ملی ہوگی. ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے فیس کیا ہے اور آج وہ جس مقام پہ ہیں اس سے یقیناً آپ نے تو بہت کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, میں نے بھی کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.